مکتوبات مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا کے دفتر اول کا یہ مکتوب 99 ہے. اس کا پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ روح کو اس جسم کے ساتھ یا نفس کے ساتھ ایک عشق و محبت کی نسبت عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے، اور روح نے عالم امر یا فوق کی طرف جو اپنی توجہ تھی اس کو بھلا دیا اور نفس امارہ کا حکم پیدا کر لیا. تو فرماتے ہیں اس مقدمہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اور سوال یہ تھا کہ نیند کی حالت میں دوام آگاہی کی کیفیت اور نیند کی حالت، ان دونوں کا اجتماع، ان کو دونوں کو جمع کیسے کیا جا سکتا ہے یا کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں اب ہم اس کا اشکال کا جواب بیان کرتے ہیں کہ اس مقدمہ سے روح کا نفس کے ساتھ جمع ہونا سمجھ میں آ گیا، بلکہ نفس میں اس کی فنا اور اس کے ساتھ اس کی بقا معلوم ہو گئی. پس ناچار یہ اجتماع اور انتظام قائم ہے. ظاہر کی غفلت دراصل باطن کی غفلت ہے. ظاہر کی غفلت دراصل باطن کی غفلت ہے، اور نیند جو کہ ظاہر کی غفلت ہے وہ عین باطن کی غفلت ہوگی. اور جب اس انتظام میں خلل پڑ جائے اور باطن ظاہر کی محبت سے منہ پھیر کر باطنوں کے باطن یعنی حق تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہو جائے، اور وہ فنا و بقا جو فانی کے ساتھ پیدا کی تھی زائل ہونے لگے، اور باقی حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فنا و بقا حاصل کر لے، تو اس وقت ظاہر کی غفلت باطن کے حضور میں تاثیر نہیں کرتی. اس عبارت سے معلوم ہو گیا کہ ہم کہاں ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. تو بات کیا ہے کہ آگے فرما رہے ہیں حضرت تو باقی حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فنا و بقا حاصل کر لے تو اس وقت ظاہر کی غفلت باطن کے حضور میں تاثیر نہیں کرتی. اور کس طرح تاثیر کر سکتی ہے جبکہ باطن نے ظاہر کی طرف پوری طرح پیٹھ کی ہوئی ہے، اور باطن میں ظاہر کی طرف سے کوئی شے داخل نہیں ہو سکتی. بس جائز ہے کہ ظاہر غافل ہو اور باطن آگاہ ہو، اور یہ محال نہیں ہے. مثلا آگے بہترین اگزامپل دی ہے. مثلا روغن بادام جب تک کھلی یعنی بادام کا ملغوبہ میں مخلوط ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے. بلکہ ایک اور مثال بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے، میں ابھی عرض کروں گا. اور جب روغن کھلی سے جدا ہو گیا تو دونوں کے لیے الگ الگ احکام پیدا ہو گئے، بس ایک کا حکم دوسرے پر جاری نہیں ہوگا. دودھ کو گرم کریں، پاکستان میں تو ویسے بھی دودھ جو ہے تو کیا بھینس کا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ملائی آتی ہے، تو اس سے مکھن بھی نکلتا ہے، اس سے گھی بھی بنتا ہے. تو جب گھی بن گیا یا مکھن بن گیا تو اس کا حکم دودھ سے جدا ہو گیا، وہ دودھ نہیں رہا. تو بالکل یہی فرمایا اس کے یعنی اس پر قیاس کرنا ہے. اگر اس قسم کی نعمت والے کو دنیا کی طرف واپس لوٹا دیں اور ایک جہان کو اس کے وجود شریف کی برکت سے نفسانی ظلمتوں سے نکالنا چاہیں، جس کو سیر عن اللہ باللہ کے طریق پر دنیا کی طرف نیچے لے آتے ہیں، بس اس کی تمام تر توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے، بغیر اس کے کہ
اس کو ان کے ساتھ کسی قسم کی گرفتاری حاصل ہو، کیونکہ وہ اپنی اسی پہلی گرفتاری پر قائم ہے، اس کو بے اختیاری طور پر اس جہان میں لائے ہیں۔ بس یہ منتہی حق تعالی و تقدس کی بارگاہ سے روگردانی کرنے اور خلق کی طرف متوجہ ہونے میں ظاہری طور پر تمام مبتدیوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ منتہی ہے اور مبتدیوں کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتا۔ گرفتاری اور عدم گرفتاری میں بہت بڑا فرق ہے، اور نیز مخلوق کی طرف متوجہ ہونے میں یہ منتہی بے اختیار ہے، اس میں وہ اپنی رغبت کچھ نہیں رکھتا، بلکہ اس توجہ میں حق سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہے، اور مبتدی میں توجہ بخلق ذاتی اور اپنی رغبت سے ہے۔ خوب نوٹ فرما لیجیے، مبتدی میں توجہ بخلق ذاتی اور اپنی رغبت سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ اس سے بچائے اور ہمیں اس بلند مقام سے آشنا فرمائے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف لوٹیں گے۔ آج کل ہمارا سبق تو لطیفہ ہے، نفس کی اصلاح کے لیے ہے، یہ جو ولایت کبریٰ کے اسباق ہیں، مراقبہ اقربیت، اس ذات سے فیض آ رہا ہے جو میری جان سے بھی مجھ سے زیادہ قریب ہے، جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی، جس کی شان کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور مورد فیض میرا لطیفہ نفس اور عالم امر کے پانچوں لطائف، بس اس خیال میں محو ہو جائیے